علم الإنسان ما لم يعلم. ان شئتا، یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. اللہم اغفر لی ان شئتا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع کیا ہے. پچھلے ابواب کے حوالے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ اللہ کے حضور اور اللہ کی جناب میں ہر طرح کا ادب ملحوظ رکھنا یہ کمال توحید ہے اور تحقیق توحید ہے. توحید کو مکمل کرنا ہے اور ایسی تمام باتوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے یہ پیغام جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ گستاخی ہو جا رہی ہے یا پھر گستاخی کا وہم گزر رہا، خیال گزر رہا ہے، تو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. تو ایسی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت یہ کہا جائے کہ اگر اے اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، تو چاہے تو مجھے عطا فرما دے وغیرہ. اب تو چاہے کے ساتھ دعا کرنا یہ بہتر نہیں ہے. کیوں؟ تو علماء نے وجوہات لکھی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے نا، وہ دراصل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے، بے نیاز کی طرح ہے. مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی پرواہ کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ استغنا کا پیغام جا رہا. حالانکہ استغنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور بندے کی صفت کیا ہے؟ تو انتم الفقراء الی اللہ. فقر، احتیاج، ضرورت مندی کا اظہار یہ بندے کی طرف سے ہونا چاہیے اور بندے سے مطلوب ہے. تو یہ پہلا پیغام ہے کیا کہ استغنا کی بات سامنے آ رہی کہ بے نیاز ہے. مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مشیت کے ساتھ دعا کو جوڑ دینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اللہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات کدھر سے نکل رہی ہے؟ تو کہا کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اور اگر تو نہیں چاہے تو میں مجبور کرنے والا نہیں ہوں تیرے کو. سمجھ میں آ رہے؟ یہ بات کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ جب یہ کہتے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے اور چاہے تو نہیں دے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں مجبور نہیں کروں گا تجھ کو. تو مجبور کیا جا سکتا ہے گویا کہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے. تیسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اگر تو چاہے تو دے، تو گویا کہ جس چیز کا سوال وہ کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کو بڑا سمجھ رہا، بہت بڑا، یعنی اتنا بڑا کہ سامنے والا دے سکتا ہے. دینا اس کے لیے کیا تھوڑا کیا ہے، مشکل ہے. تو اس کی مثال دی کہ ہم کسی سے مثال کے طور پر ادھار مانگنے گئے، قرض لینے کے لیے. ہم آپ کے پاس
آئے ہیں ایک ضرورت لے کر، کہنا تو ذرا آسان نہیں ہے اور پورا کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں آپ. کیا ہے؟ آپ کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یہ کس لیے؟ تو جس سے ہم طلب کر رہے ہیں نا، اس کے لیے معاملے کو آسان کرنے کے لیے کہ اگر وہ میری طلب پوری نہیں کر پایا تو پہلے سے عذر اس کے پاس میں نے قائم کر دیا کہ اس وجہ سے. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کس حد تک درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے اور کون سی چیز مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو بندے کو کیا چاہیے کہ اس انداز سے سوال کرے اور مانگے کہ کوئی سا بھی کام اے اللہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے نا، تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. تو اس لیے بڑے سے بڑے سوال کو رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے جھجکنا نہیں چاہیے. اس میں کیا ایک انداز کی جھجک ہے اور بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے کچھ بھی. ہم کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ کچھ بھی بڑا نہیں ہے تیرے لیے اے اللہ. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ، رغبت کو عظیم کرے، یعنی اللہ سے بڑا مانگے، چھوٹی بات نہیں، بڑا. یا پھر حرص عظیم کرے، بات آئے گی آپ کے سامنے. تو بڑا، تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ بڑا سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے لیے بڑا ہے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک طرح کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے ادبی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ انشیتا جو کہہ رہے نا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ بھی نہیں ہے. آپ کو آپ کی ضرورت پوری ہونی ہے نا. مقصد کیا دعا کرنے کا؟ ضرورت پوری ہونا. اب یہ کہہ کے کیا کرنا چاہ رہے؟ ضرورت پوری کروانا چاہ رہے یا نہیں کروانا چاہ رہے؟ تو ضرورت اس کی نہیں ہے. تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں. اس لیے اس طرح کے الفاظ سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سے مانگیں گے، عاجزی کے ساتھ مانگیں گے، عزم کے ساتھ مانگیں گے، چھوٹا بھی مانگیں گے اور بڑا بھی مانگیں گے، تاکید کے ساتھ مانگیں گے. یہ پیغام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ایک حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے کوئی ہرگز بھی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی ان شئت، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. لیعزم المسئلہ، سوال کو پختہ کرے، مضبوط کرے. اور فإن اللہ لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. تو مفہوم تمہارے سامنے آ گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ مکرہ کا مطلب مجبور کرنے والا نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ انشیتا کہنے میں ایک پیغام یہ جا سکتا ہے. مسلم کی روایت میں کہ وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ، رغبت کو بڑی کرے، چاہت کو بڑی کرے. یہ جو سوال کر رہا ہے نا، وہ سوال بڑا کرے، یہ چھوٹا موٹا نہیں، بڑا مانگے اللہ تعالیٰ سے. فإن اللہ لا يتعادمہ شیء اعطاہ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا تو کوئی سی بھی چیز ہو وہ اس پر بڑی نہیں ہے، وہ کوئی چیز اس کے لیے بڑی نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہم اغفر لی ان شئت کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یا اللہم ارحمنی ان شئت فرمایا اور اس سے منع کیا، تو صرف یہ دو رحمت اور مغفرت طلب کرنے کے موقع کے لیے نہیں کہ ان شئت ان دونوں موقعوں پر نہیں کہنا چاہیے، باقی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بطور مثال ہے. کس لیے؟ تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، کہ دعا میں مطلق کیا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے ان شئت. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، اور مثال ایک دی کہ ایک انسان کہیں سے چل کر پھر کر آتا ہے، سفر کر کے
بادشاہ کے یہاں پہنچتا ہے، عظیم ہے تو عظیم مانگنا چاہیے، تو چل کر آتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کسی کے ٹھہر جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا ہے تمہاری ضرورت، کس لیے آیا، کیا مانگنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک روپیہ دے دیجئے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک سکہ دے دیجئے۔ تو اب ایسے آدمی کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا کریں گے؟ پیڑ تھپتھپائیں گے، واہ واہی کریں گے کہ کیا عقل ہے اس کی، یا کیا کریں گے؟ ماتم کریں گے، ماتم۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر چھوٹا سوال کرتا یا ان شیتا چاہے تو وہ بھی قابل ماتم ہی ایک اعتبار سے، کہ کس سے مانگ رہا، کس سے؟ تو جس کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وقفوا فی صعید واحد، اے میرے بندو، تمہارے اول تمہارے آخر جن انس سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائے، ٹھہر جائے، فسألونی، مجھ سے مانگے، سب مانگے، سب، اب کتنے ہو سکتے ہیں سوچ لیجیے، فأعطیت کل واحد منکم مسألتہ، میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق دے دوں، جو اس نے مانگا ہے اس کی مانگ پوری کر دوں۔ کہا کہ ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی کرنے والی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، اتنی کمی ہو سکتی ہے کہ جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد سمندر میں ہو۔ تو سمندر میں سوئی کو ڈالیں گے تو کتنی کمی ہوگی؟ کچھ کمی ہوگی کیا؟ اب سوئی کے ساتھ کیا آتا؟ کچھ آتا کیا؟ کچھ نہیں آتا۔ تو گویا کہ کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں۔ یہ تو اس ذات کے سامنے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، پھر اس انداز سے سوال کریں گے؟ نہ، مضبوط سوال کرنا چاہیے، بڑا مانگنا چاہیے، اور ذات کے شایان شان مانگنا چاہیے۔ جتنا بڑا مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی کہ میرا بندہ مجھ کو کیا سمجھتا ہے؟ دینے والا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ تو رب سے جو بڑا ہے نا، بڑا مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ کیوں مانگنا چاہیے؟ تو جتنا بڑا مانگیں گے اتنا بڑا ملے گا۔ اب ملنے کی 3 شکلیں ہم کو معلوم ہیں۔ کیا شکلیں؟ یا تو جو مانگ رہے ہیں وہی ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ دے گا، یا تیسری صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیا ہے وہ، کہ کسی اس جیسے شر کو ہم سے دور کر دے گا۔ تو جتنا بڑا مانگیں گے اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، اتنی بڑی چیز مل جائے گی، اتنا بڑا شر کیا ہے دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا مانگنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ نہیں ایسے نہیں مانگنا، یہ حرمت کے لیے یا کراہت کے لیے؟ یعنی ایسا کرنا حرام ہے یا ایسا کرنا مکروہ ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ معلوم ہے؟ معلوم ہے، لیکن بولنے کا مسئلہ رہتا ہے۔ حرام کام کا مطلب جس کے کرنے پر آدمی گنہگار ہو، اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے پر آدمی گنہگار نہیں ہو لیکن ثواب سے محروم ہو جائے، نہیں کرے تو اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں۔ اور حرام مطلب جس کو کرنا ہی نہیں، حرام۔ تو یہ سوال ہے علماء کے نزدیک کہ یہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا مت کہو، یہ کس لیے؟ حرمت کے لیے ہے یا کراہت کے لیے؟ یہ عمل حرام ہے یا یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو عمومی طور پر علماء نے اس کو حرمت ہی پر محمول کیا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو کراہت پر بھی محمول کیا ہے، یعنی مکروہ سمجھا ہے۔ اب جن لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ تو ایک علمی فائدہ اس لیے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصل تو امر جب کوئی حکم آئے نا تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، کوئی ممانعت آئے تو وہ حرمت کے لیے ہوتی ہے، لیکن کوئی صارف اگر آ جائے، یعنی اس حکم کو پھیرنے والی کوئی چیز آ جائے، کوئی دلیل ایسی آ جائے کہ
جو وجوب کو کسی اور چیز میں تبدیل کر دے تو صارف کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جائے گا، سمجھ رہے، پھیرنے والے کی بنیاد پہ. تو یہاں ان کے خیال کے مطابق صارف موجود ہے، یعنی پھیرنے والی دلیل موجود ہے. کیا دلیل ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی جو دعا سکھلائی ہے نا، تو اس میں کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں، جس کو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے حق میں کیا ہے، بہتر ہے، دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، اور انجام کار کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، الفاظ مختلف. تو فیسرہ لی، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، وقدرہ لی، اور اس کو میرے لیے مقدر کر دے جہاں بھی ہو، پھر برکت بھی دے اس میں. تو یہ دعا سکھلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی. اب اس میں کیا کہہ رہے، اگر تو جانتا ہے، تو ان آ گیا نا، ان تو کہہ رہے کہ اس سے پتہ چلتا کہ کر سکتے کبھی ان کے ساتھ. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہوئے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے. پہلے نووی نے کہی، بعد میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ رائے مضبوط نہیں ہے. کیوں مضبوط نہیں ہے؟ تو مشیت کے ساتھ معلق کرنا الگ مسئلہ ہے، اور علم کے ساتھ جوڑنا الگ مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اگر چاہے تو کرے، اور اللہ اگر جانتا ہے تو کرے، دونوں میں فرق ہے نا. تو مشیت کے ساتھ جوڑنا ایک الگ پیغام دیتا. کیا پیغام دیتا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. علم کے ساتھ جوڑنے میں دوسرا پیغام ہے کہ ہم کو کیا پتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ تجھ کو معلوم ہے. تو اس لیے تیرے علم کے حوالے ہم کر رہے ہیں. تو یہاں کیا ہے، اپنی عاجزی کا اور اپنی بے حیثیتی کا، قدرت کا بھی ذکر ہے. وہ استقدرک بقدرتک، استخیرک بعلمک، تو علم بے علمی کا بھی اظہار ہے. تو یہ تو مطلوب چیز ہے کہ یہ علم کے اللہ کے علم کے حوالے کر دیا جائے. لیکن مشیت کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ قباحتیں جو قباحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیادت مریض کی عیادت کی. کیا ہے وہ؟ مریض کی عیادت کی ایک چھوٹی دعا ہے جو عام ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. کون سی ہے وہ؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. تو اب یہاں انشاءاللہ آیا نا، تو اس کی بنیاد پر بھی شبہ گزر سکتا کہ یہاں تو ہے میت کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ کس لیے؟ دعا ہی کے طور پر ہے نا. تو یہ دعا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، خبر ہے کہ تفاعل کے طور پر امید کرتے ہیں ہم، اللہ نے چاہا تو یہ جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے، یہ بیماری آپ کے لیے گناہوں سے صفائی کا ذریعہ بنے، آپ کے لیے کفارہ بنے. تو یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے آئندہ سے متعلق. اور آئندہ سے متعلق جب کوئی بات ہوگی نا تو کیا کریں گے؟ خبر ہوگی تو کہیں گے نا انشاءاللہ. مطلوب ہے وہاں کیا ہے، کیا نا مطلوب ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو اس طرح سے یہ تو مطلوب چیز ہے، اس کو اس سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز پیش آ گئی ہے نا، اور ایک چیز پیش آنے والی ہے. تو کب کہنا چاہیے انشاءاللہ؟ دو باتیں تھوڑا کہنے کی ہے. انشاءاللہ کب کہنا ہے؟ تو انشاءاللہ کے غلط استعمالات ہوتے ہیں ہماری طرف سے، ہوتے ہیں بعض موقعوں پر. جیسے اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے انشاءاللہ، تو پھر وہی غلطی ہے. کون سی؟ اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے انشاءاللہ. تو دعا دینے والا کہے انشاءاللہ تب بھی غلطی ہے، اور سامنے والا بھی کہے تو کیا ہے؟ لیعزم المصلح. سامنے والوں کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ دے گا، برکت دے گا، ہے نا، یہ عزم اس کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. تو یہ غلطی ہم کرتے.
اور کیا غلطی؟ کوئی کام ہو گیا ہے تو اس موقع پہ کہتے کہ انشاءاللہ. بعض لوگوں کی طرف سے یہ غلطی ہوتی ہے. کیا؟ تو مثال دی ہے یہاں کہ اکلت انشاءاللہ، میں نے کھا لیا انشاءاللہ، تو معنی نہیں سمجھنے کی بنیاد پہ کہہ دیتے. تو جو ہو گیا ہے وہاں مشیت تو ہو گئی، اب انشاءاللہ کہنے کے کیا فائدہ ہے؟ کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جو کام ہو گیا اللہ کی مشیت ہو گئی، تو اس لیے وہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک بات ہے جس کو کہہ کے بات ختم کریں گے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو قباحتیں بیان کی ہے نا آپ نے کہ فلاں اور فلاں باتیں لازم آتی ہیں انشاءاللہ کہنے سے، ان میں سے کوئی سی بھی بات میرے ذہن میں نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ میں بے نیاز ہوں، میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا کیا ہے، کوئی کام کرنا بڑا ہے، کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، بس میں کہہ دیتا ہوں. تو اب اس میں کیا برائی ہے؟ میرا کیا وہ انگلش میں کہتے ہیں اٹینشن نہیں ہے، بس ہے نا، میری فکر اور میری سوچ ویسی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا جواب ہے؟ کہہ سکتے؟ پھر کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ تو نہیں کہنا ہے. یہاں بھی روکیں گے، ہے نا. پچھلے ہفتے قاعدہ پڑھے تھے، ایک قاعدہ آیا تھا نا، کیا آیا تھا وہ؟ حسن القصد لا يمنع الانکار. نیت کا اچھا ہونا یہ انکار سے رکاوٹ نہیں بنے گا. نیت اچھی ہوگی لیکن الفاظ سے اگر کچھ پیغام جانے والا ہے نا ظاہر، تو الفاظ سے بچیں گے. اور خلاصے کے طور پر بات یہ ہوگی کہ ایسے تمام الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی یا آگے بڑھ کر گستاخی کا پیغام جانے والا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے کیا کہیں؟ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دینا. عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اللہ دینے ہی والا ہے، تو دے گا، ہم اس لیے مانگ رہے کہ تو دے. اس طرح کی فکر اور سوچ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. تو یقین کے ساتھ کوئی سا بھی بڑا مسئلہ ہو، یقین نہ دے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں. لیکن ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، اب وہ بھی کہہ دینا کہ کچھ آداب ہے نا دعا کے، تو دعا کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ زیادتی نہیں کرنا، حد میں رہنا، حد میں رہنا. جو ہم نہ تقدیری طور پر مر سکتے ہیں نہ شرعی طور پر ہمارے لیے مناسب ہے، ہم اسی دعا کریں. جیسے کوئی کہے اللہ مجھے رسول بنا دے، ممکن ہے؟ تقدیری طور پر ممکن نہیں ہے. تو جو چیزیں ممکن نہیں ہے شرعی یا تقدیری طور پر، ان کی دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ اعتداء فی دعا ہے. جو چیزیں ممکن ہے نا، وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو اور ہماری حیثیت کے مطابق وہ بہت بڑی دکھتی ہو ہمارے اعتبار سے، وہ ہم اللہ سے مانگیں گے. دنیا میں ایسا ہو سکتا کہ فقیر کیا ہو جاتا ہے؟ بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنگال ہو جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. تو جو سب ہوتا رہتا ہے نا، ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے لیے مشکل نہیں سمجھیں گے اور اللہ کے حضور رکھیں گے. اب یہ بھی بات سمجھ لینے کی ضروری ہے کہ ایک چیز ہمارے دن میں فلاں تو وہ اچھا ہی ہمارے لیے ہے نا. اللہ میرے کو بس پرائم منسٹر ہی بنا دے تو وہ اچھا ہے، یا آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کیا بات. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. حیثیت بہرحال اور کیا ہے، پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، دعا کیجئے اور دعا کریں گے اللہ کتنے 90% آ جائے. تو استحقاق ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے نا؟ استحقاق، محنت کرنے کے بعد دعا کر رہی ہے. محنت نہیں کرو پھر مانگے، استحقاق نہیں، آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے. تو ان باتوں کو خیال رکھنا، پھر بڑی سے بڑی بات کا بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.
علم الإنسان ما لم يعلم